بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت منانے کا اجر میرا موضوع ہے، اور اس کو غور سے سنیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں اوصاف کی صورت میں، نام نات کی صورت میں اور ہجرت کی صورت میں موجود ہے۔ مشکات شریف جس کو مانتے ہیں کافی فقہ، جن 100 میں صفحہ نمبر 228 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شریف اور حلیہ شریف کا بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کو کرسی کی تشریف لائے اور اس کے باپ کو اس کے سرہانے تورات پڑھتے ہوئے پایا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہود، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پہ تورات اتاری، کیا تو میرے اوصاف، میری نعت، میری ہجرت تورات میں نہیں پاتا؟ کہا نہیں۔ نوجوان بولا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت تورات میں پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا، اس یہودی کو اس جوان کے پاس سے اٹھا دو، تم اپنے بھائی کا انتظام کرو۔ یہ حدیث جو ہے نا، بیکی دلائل نبوت میں موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک تورات کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت موجود ہے، ان کے اندر ان کی نعت موجود ہے، اور ان کے اوصاف موجود ہے، ان کی ہجرت موجود ہے۔ اس حدیث کو غور سے اگر سمجھیں تو دیکھیں کہ ہر کتاب میں، آسمانی کتاب میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی اطلاع دی گئی ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، یا کوئی اور آسمانی کتاب ہو، ہر کتاب میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کائنات جب بنی تھی تو کائنات بنانے والے نے، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنایا تو ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجتا رہا، لیکن ہر انبیاء کرام کے پاس جو وحی آئی، جو کچھ آیا، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہیں بھیج تو رہے ہیں، لیکن ایک آخری نبی آئیں گے وہ، اور ان کی بڑی منزلت ہے، ان کی بڑی محبت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، اور وہ تمام رتبہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شان ہے اس کو پہچانتے نہیں، اور جب پہچاننے کے لیے بتایا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دوسری حدیث دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، لوگ خوشی میں نیزوں سے کھیلے، اور پیدائش کا دن خوشی کا دن ہے، اے مسلمانوں تو ہمیں منانا چاہیے۔ اس میں سنن ابو داؤد جلد سوم صفحہ 603، ابو داؤد اس کو سارے فقہ مانتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1492، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ باب اس میں قائم ہے گانے سے متعلق شادی میں دف کا استعمال۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حبشی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا خوشی میں اپنے نیزے لے کر کھیلے، یعنی خوشی بنائی گئی اور نیزے لے کے کھیلے جب مدینہ میں تشریف لے گئے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں وہاں کی بچیاں دف بجا کر اور ان کا استقبال کر کے نعت پڑھتی تھیں۔ یہ نعت بڑی مشہور تھی، آپ کو سب نے سنی ہوگی، لیکن وہاں پہ بھی خوشی کے طور پہ کبھی ان کو منع نہیں کیا کہ آپ نیزے نہیں کھیلو، آپ اس طرح میری نعت نہیں پڑھا کرو، خوشی نہیں مناؤ، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا۔ اور یہ وہاں کے لوگوں نے، حبشی لوگوں نے نیزے سے کھیل کے، جو ان کی روایت ہے، انہوں نے اسی طرح ان کی آنے کا دن منایا انہوں نے۔ ہماری روایت کیا ہے؟ ہماری روایت جس طرح بھی ہے، جس طرح ہم دن مناتے ہیں اپنے پیاروں کا، ہمیں اسی طرح دن منانا چاہیے۔ اب آپ کو ایک اور بہت بڑی حدیث جو بخاری شریف کی ہے، وہ مستند کتاب ہے، اس میں جو ہے نا، یہ وہ حدیث ہے جس کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت ہے، جلد 100 میں صفحہ نمبر 67، حدیث نمبر 93، باب ہے
رضاعت کا بیان، اس میں باب جو قائم ہے اسی سے آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گی حدیث۔ حضرت ام المومنین ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پسند کرتی ہے کہ تیری بہن تیری سوکن بنے؟ انہوں نے کہا ہاں میں پسند کرتی ہوں، اگر میں اکیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی، پھر اگر میری بہن اگر میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہو تو میں کیوں کرنا چاہوں گی، غیر لوگوں سے تو بہن اچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی سے جو حضرت ام سلمہ کے پیٹ سے نکاح کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ معقول ہے، اگر وہ میری ربیہ اور میری پرورش میں نہ ہوتی، میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی، جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ دوسرے رشتے سے میری دودھ بھتیجی ہے۔ مجھ کو اور ابو سلمہ اس کے باپ کو دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ یہ دیکھو ایسا مت کرو، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا نکاح سے کرنے کے لیے نہ کچھ نہ کہو۔ عروہ راوی نے کہا، اب جو راوی ہے عروہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو متعلق صوبیہ جس کا ذکر انہوں نے کیا کہ صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس صوبیہ کے متعلق کہا کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی۔ ابو لہب کون ہے؟ جس کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب، جس کے لیے پوری سورت اتری، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے۔ اس ابو لہب نے جب یہ خبر سنی صوبیہ سے تو انہوں نے پھر اس نے آن وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا، انگلی کے اشارے سے یوں آزاد کر دیا تھا، یہ انگلی کا اشارہ تھا، یوں آزاد کر دیا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جب سے میں تم سے جدا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مجھے مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گڑھے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ کلمے والی انگوٹھی، یہ کلمہ والا جس کلمے والا انگلی اور یہ انگوٹھا اس کے درمیان، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کسی عام کتاب کی حدیث نہیں ہے۔ ابو لہب وہ آدمی ہے جس کے لیے قرآن میں پوری سورت اتری ہے، اس کے لیے جس کے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ برباد ہو جائے۔ یہ وہ ابو لہب جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ صوبیہ کو آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیر کو یہاں پہ دیکھے اس کے آزاد کرنے کا اس کو اجر مل رہا ہے، یعنی دن منایا اس کو اجر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم بھی اگر دن منائیں گے تو اجر، تو یہاں پہ اس کو پانی ملتا تھا، وہ پانی چوستے تھے، وہ چوستا تھا، تو وہ کہتا ہے صرف پیر کے دن مجھے یہاں پہ اس گڑھے میں مجھے پانی ملتا تھا، وہ پانی میں پیتا تھا۔ یہ دیکھیے ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منائیں گے جس طرح ہماری روایت ہے۔ اب دیکھو ابو لہب نے اس کی روایت تھی، وہ لونڈیا کو اس نے آزاد کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی لونڈیا کو اپنی آزاد کر دے، تو اس نے جب سنا تو اس نے آزاد کر دیا۔ اب ہم جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے کی بات کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بیان میں نے بتا دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھ کے بھی اپنا دن مناتے تھے، اپنے اوصاف بیان کرتے تھے کہ بہترین سے بہترین ہے، ہر قرن میں سے بہترین قرن میں پیدا ہوئے، اپنے متعلق بتاتے تھے۔ یہ ولادت انہوں نے اس طرح منائی، اور صحابہ کرام نے بھی ولادت مناتے تھے۔ یہ ایک کافر نے ان کو جب پیدائش کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صورت اتار دی، اس کو بھی صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک لونڈیا کو آزاد کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا، خوشی منائی تھی۔ ہم خوشی کیوں نہیں منائیں؟ ہم کیوں نہیں اولیاء اللہ کی طرح ہم درود السلام کی محفل سجائیں؟ ہم کیوں نہیں ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی، اب نہیں کرتے، اب شرک بدعت کہتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں لنگر تقسیم کرتے ہیں؟ اس لیے شیطان نہیں کرنے دیتا، شیطان نہیں چاہتا کہ ان کو اس کا اجر مل جائے۔ جس طرح ابو لہب کو اجر ملا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اس مسلمانوں کو تو اجر بہت کچھ مل جائے گا، یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، ان کو تو جنت مل جائے گی، قبر میں پہچان نصیب ہو جائے گی۔
تو شیطان تو نہیں چاہتا کہ قبر میں ہم لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں اور ان کو جنت مل جائے. تو یہ جنت کا راستہ ہے, عشق رسول کا راستہ ہے. آپ عشق رسول کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. اس میں طریقہ ہی بتا دیا کہ اپنے والدین سے اور بچوں سے زیادہ محبت کرو, کیونکہ والدین اور بچوں سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. تو محبت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی ولادت کا دن منائیں, درود و سلام کی محفلیں منعقد کریں اور مٹھائی تقسیم کریں, لنگر تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ میں سچا عاشق رسول بنائے, ہمیں جشن ولادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کے راستے پہ چلا, ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا, ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل حضرت مئات الف. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.